ذکر کا بیان، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا بیان نہیں نکلا وہ اس پر رہا ہوں. اس سے بڑھ کے کوئی نہ بیان ہے نہ اس سے بڑھ کے کوئی عمل ہے. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اے ایمان والو، بڑی برکت ہے. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو، معمولی نہیں. ذکرن کثیرہ میں اور لوگوں کے ذکر کو تو محدود ہی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر تو جتنا بھی ہو کم ہی. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو. یعنی ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہو. یہ ہے کام اپنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. خدا کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو. اللہ ہم لوگوں کو توفیق دے، ذکر کرنے کی توفیق دے. اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہا کرو. سب کے لیے یہ چند آدمی جو مدرسوں میں ہیں اور خانقاہوں میں ہیں نہیں، ساری دنیا کو یہ حکم ہو رہا ہے. جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ کون سا عمل انسانی اعمال میں سب سے افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کا ذکر. اللہ کا ذکر. ذکر پر مداومت کرو. اللہ کا ذکر جب قلب میں ہوگا، ڈھارس قوت ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ سے، اللہ کے حول و قوت کے برابر کوئی قوت نہیں ہے. ذکر پر مداومت اختیار کرو. دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح و تسکین کے لیے شوق اور ذوق پیدا کرو. جیسے کھانے کی کوئی چیز ہوتی ہے، آدمی شوق ہوتا ہے کہ ہم کھائیں گے پیئیں گے، اسی طریقے سے معنوی غذا ہے اللہ کا ذکر ہے. غذا کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ذکر کا شوق پیدا ہونا چاہیے. اس کی تسبیح و تحریر کے لیے اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کرو. کلمہ طیب، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، نماز، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. یہ موقع بعد دن رات کے اشغال میں اس کی تسبیح و تحلیل کے لیے اپنے اندر شوق اور ذوق پیدا کرو. کلمہ طیب، اللہ جل شانہ کی تکبیر و تمجید، تلاوت قرآن پاک، علم دین کا حصول، علاوہ بری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر اللہ میں شامل ہیں. جیسا جس سے ہو سکے کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر سب پر غالب ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب پر بات ہے. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزارو.
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو گزارتے تھے، تم بھی کوشش کرو کہ اللہ کے ذکر اسی میں فلاح ہے، اسی میں عافیت ہے. غیر اللہ کے ذکر کو دل سے نکال کے پھینک دو بقدر ضرورت. ذکرن کثیرہ فرمایا، صرف ذکر کثیر، معمولی چلتے پھرتے جو کر لیا نہیں. جیسے سب چیز کے لیے ایک وقت نکالا جاتا ہے، کوئی چیز پڑھتا ہے آدمی، کوئی کورس اس کے لیے مشغول پورا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کوئی امتحان دینا ہوتا تھا، دن رات فری جماعت پڑھنے جانے دیکھا پڑھ رہا ہے، ایسا بات آئے دیکھ رہا ہے، کوئی امتحان وہی امتحان دے رہا ہے. یہ بھی امتحان ہے مرسا، اللہ تعالیٰ کے جانا ہے، سب کو اپنی زندگی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن، علم دین کا حصول، علاوہ بری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر اللہ میں علم دین کا، یہ آپ آئے علم دین کا حصول. اعتکاف ہوا رمضان میں تو یہ ہوا کہ حضرت کی مجلس میں کسی لوگ آئیں گے ماشاء اللہ صاحب کے، تو مسئلہ نہیں کرا نہیں، اس کے لیے آ سکتے ہیں. اعتکاف کیا اللہ کی بات ہے، یہی کی بات ہے. لوگ آتے تھے حضرت کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور فوراً وہیں چلے جاتے تھے. یہ شادی اسی کو لے کے کیا بھی جا رہا ہے. علم دین کا حصول، علاوہ بری درود شریف، یہ سب چیزیں ذکر میں شامل ہیں. اپنے اوقات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزارو. نبی کی سنت معلوم ہے کہ نہیں عمدہ کتاب ملتا، جس چیز کو لکھا ہے وہ توڑ دیا. جیسے میں نے اس کتاب کو لیا، حضرت تھانوی کی محبوب ترین کتابوں میں سے ترجمہ انہوں نے کہا ہے، مکہ معظمہ میں ترجمہ ہوا. نہیں ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں آج. بس اپنے اوقات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشغولیت حق کے ساتھ گزارو، اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، یہی وجہ صلاح و فلاح ہے. صلاح و فلاح ہے اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا یاد کرو، فلاح پا جاؤ گے. میر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو. میں کتاب ہے مجھ صاحب کا راستہ حضرت مولانا تھانی کی ترجمہ کیا ہوا ہے. حضرت تھانی صاحب نے کہا ہوا، ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ کس نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ شاہ عبدالرزاق صاحب کی کتاب ہے. ہاں میر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو. سب کو کوشش، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ زندگی اسی لیے آئی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، خالی کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ کے ذکر عبادت کے لیے. وعبدوا اللہ خیر. یہ آپ نے فرمایا، میر آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر کلام اور انجام یہ ہے کہ مرتے وقت تیری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہو. میر آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نماز نفل، 1000 نماز ہائے جنازہ میں شرکت اور 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. بڑے آدمی ہیں لکھ رہے ہیں، کوئی روایت ہو گئی میری بھی تو لکھا کر لیں. میر آپ نے فرمایا مجلس ذکر 1000 رکعت نماز تھا، 1000 نماز ہائے جنازہ میں شرکت 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا،
تو وہ 300 سال تک روتے رہے. یہ بھی ہے اہل اللہ پر. روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 300 سال تک روتے رہے. یہ بھی ایک کام ہے. اللہ نے کبھی انتظام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح پیدا ہو جائے, نسبت صحیح پیدا ہو جائے. روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 200-300 سال تک روتے رہے. وہ 3 سال تک روتے رہے. بڑھائیے اللہ پاک سے ان کی گریہ و زاری کو دیکھ کر اللہ پر وحی نازل. اللہ پاک نے ان کی گریہ و زاری کو دیکھ کر ان پر وحی نازل ہوئی اور پوچھا کہ اے آدم تم کیوں روتے ہو؟ تیرے دل کو بات صحیح بات ہے نا, غلط تو ہے نہیں. حضرت آدم نے کہا یا رب العالمین تجھے جنت کی نعمتوں سے جلائی اور عذاب دوزخ کا خوف نہیں دلاتا, لیکن اس پاک مقدس نظارت سے معصوم وہی مصروف آہو بکا رکھتی. آہو بکا میں جو ہے مزہ ہے اور اس میں نہیں. اللہ کی یاد میں رونا دھونا اور کو یاد کرنا, ان کی جدائی سے تڑپنا بہتوں کے لیے یہی ہوتا ہے. ملائکہ مقدسہ کی 70,000 صفحے عرش کبریائی کے 10 بستہ حاضر جو سب کے سب نوخیز کل شباب سرمگی آنکھوں والے ہیں. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں. اللہ کو پسند ہے, اللہ کا ذکر ہے. اللہ کو بہت سی مجلسیں قائم ہوگی. یہ بھی ایک مجلس ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ایسی مجلس فرما دے کہ اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرے کہ اس غفلت کے زمانے میں ایسی مجلس بھی قائم ہے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے ظاہر کہ وہ ہر شخص اسی لیے آیا ہے کہ ہم ذکر کی باتیں سنیں, اسی لیے آیا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں میں سمجھتا ہوں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اور کسی نیت سے, اسی نیت سے آئے کہ اللہ کا ذکر ہم سنائیں. اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہوتی. 70,000 صفحے عرش کبریائی کے گرد 10 بستہ حاضر ہیں جو سب کے سب نوخیز پل شباب سرمگی آنکھوں والے ہیں. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, بلند آواز سے ذکر الہی کر رہا ہے. وہاں کی بات وہاں بھی ذکر رہے گا. ذکر کا تعلق یہ نہیں ہے جب مذکور ہے اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا ذکر بھی رہے گا. دنیا میں اللہ موجود ہے ہر جگہ, اس کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں بھی وہ ہے اس کا ذکر ہونا ہی ہے. ملائکہ 70,000 صفحے عرش کبریائی کے گرد 10 بستہ حاضر ہیں جو سب کے سب نوخیز نومت اور سرمگو آنکھوں والے ہیں. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, ذکر الہی بلند آواز سے کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں پسند ہیں جس کو اللہ سے تعلق ہے, نسبت ہے, اس کو تو یہ ذکر بھی پسند آئے گا. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, یہ سب وہاں کا حال ہے. خوب لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب مجھے شاید مکہ معظمہ نہیں ملی, اس کے اثر عربی میں میں نے ڈھونڈوایا بھیجا. 2 بجے رات کے ساتھ کہیں ملی مکہ معظمہ کے دوران. ترجمہ میں اسی شروع کیا گیا تھا کہ دوسری تھی تقریب ہے حاضر ہے. سب کے سب نوخیز پرشباب سرمگی آنکھوں والے ہیں. وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, بلند آواز سے ذکر الہی کر رہا ہے اور ان پر وزن و کیف کی عالم طاری ہے. اس ذکر میں ان کو کچھ پتا نہیں کون کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اللہ کا ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر کے ہے.
اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ذکر سے مناسبت پیدا فرما دے. نایانی باتوں سے پرہیز سب سے زیادہ ذکر کی یہ معنی ضروری ہے. سرمگو آنکھیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں, بلند آواز سے ذکر الہی کر رہے ہیں اور وزن و کیف کا عالم طاری ہے. اس پر دوبارہ وحی نازل ہوئی کہ اے آدم سر اٹھاؤ اور اوپر کی طرف نگاہ کرو. جو ہی آدم علیہ السلام نے عالم سماوات کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ملائکہ معصوم کی صفیں اسی طرح عرش الہی کے گرد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے, جیسے یہاں ہے موصوف عرش پر بھی ویسے موجود. ذکر کا تعلق اس عالم سے بھی ہے اس عالم سے بھی ہے. ذکر جب محمود ہے تو اس کا ذکر اللہ کا ہر ہی جگہ, اللہ ہر جگہ تو اس کا ذکر بھی ہر جگہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے. اس دولت کے سامنے کوئی دولت نہیں. اے آدم سر اٹھاؤ اور اوپر کی طرف نگاہ کرو. جو ہی آدم علیہ السلام نے عالم سماوات کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ملائکہ معصوم کی صفیں اس طرح عرش الہی کے گرد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے اور ان پر بیزاری کیفیت چھائی ہوئی ہے. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے کس کے اندر حال ہوگا, وزن و کیف میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ الہی کی جلال اور جبروت کے دیکھ کر مبہوت ہو گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام طاعات و عبادات اور اذکار میں سب سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر. اس پر صحابہ نے پوچھا کہ کیا ذکر جہاد سے بھی افضل ہے؟ تب آپ نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے فرمایا کہ جہاد ذکر الہی, اقامت نماز, اقامت حج, صحت عبادت ہی کے لیے تو کیا جاتا ہے. نماز بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, سب ایک سے ایک. اس کو فرق کرنا ہر آدمی کی بس کا نہیں ہے. دونوں میں معیار کام کرے. بڑی طرح ذکر الہی اپنی زبان سے فرمایا کہ جہاد ذکر الہی, جہاد ذکر الہی, اقامت نماز, اقامت حج, صحت عبادت ہی کے لیے کیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا تمام عبادات میں سب سے افضل ذکر الہی ہے اور اذکار میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ. حضرت تشریح فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی مگر دیدار الہی. اللہ ہم سب کی دولت سے مارا اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. کسی نے پوچھا حضرت ہے دیدار الہی کب نصیب ہوگا؟ جبکہ اللہ کے علاوہ کے دیدار سے اپنی آنکھ کو بند کرو گے تو وہ دیدار نصیب ہوگا. بد نظری سے بچو, یعنی احتیاط. تمام عبادات میں سب سے افضل ذکر الہی ہے اور اذکار میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ. تمام عبادات میں سب سے افضل ذکر الہی متدل اور اذکار میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ. حضرت تشریح فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی مگر دیدار الہی, کہ وہی دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کا دیدار. دوسری طرف سے نگاہوں کو برکو تو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے, حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے, طریق پر رہنے کی توفیق دے, طریق پر چلنے کی توفیق دے. سب چیزیں یہی ہیں. وہاں تو ایک چیز ہے, یہی ہے. یہاں تو ہزاروں چیزیں فرماتے ہیں.
واہ واہ، حضرت تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی مگر دیدار الہی. سب سے نظر بند کرو، اللہ کی طرف دیکھو. یہ دنیا میں کیا ہے بزرگوں نے، تب تو یہ لکھ رہے ہیں. حضرت تستری میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی مگر دیدار الہی، کہ وہی دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے. باقی تمام اعمال صالحہ کا اجر جنت ہے. ایک تو ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کا، اس کا کہتے ہیں اس کو دیدار الہی کے علاوہ کوئی جزا نہیں. باقی تمام اعمال صالحہ کا اجر جنت ہے. دیکھ لیں عمدہ سب سے حضرت تشریح فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی مگر دیدار الہی، وہی دو جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے. تو لا الہ الا اللہ دعا کرو کہ ہم کو لا الہ الا اللہ والا بنائے، ذکر کی توفیق مرحمت فرمائے. ساری ظلمتیں دور ہو جائیں گی، ساری ظلمتیں دور. جو ظلم دلوں میں طرح طرح کی برائیاں میل کچیل ہے، سب لا الہ الا اللہ سے دور ہو جاتا ہے. باقی اور تمام اعمال کا اجر تو جنت ہے، لیکن اس سے دوزخ سے نجات کرتے. حضرت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ثواب و اجر کوئی شے نہیں ہو سکتی مگر دیدار الہی. جنت بھی نہیں، دیدار الہی وہی دونوں جہان میں سب سے بڑی نعمت ہے. باقی تمام اعمال صالح کا اجر جنت ہے. بڑی بات ہے نا، دیدار الہی. اللہ ہم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الملائکہ یعنی فرشتہ جبریل سے سنا ہے کہ روئے زمین پر کوئی کلمہ اس کلمہ طیبہ سے زیادہ افضل و متبرک نہیں ہے. اس مقدس کلمے کی برکت سے زمین و آسمان، پہاڑ و درخت سب قائم ہے. یہ کلمہ خاص کلمۃ اللہ ہے. اس کا دوسرا نام کلمۃ الاسلام بھی ہے، کلمۃ الانوار بھی ہے، کلمۃ الرحمت بھی ہے، کلمۃ القرب بھی ہے، کلمۃ التقرب بھی ہے، کلمۃ النجات بھی، کلمۃ النجات بھی. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمۃ النجات بھی ہے، اور کلمہ اولیاء بھی ہے. ایسے نام ہے، ہم نے بھی کبھی نہیں پڑھا تھا. یعنی یہ وہ کلمہ ہے جس پہ اسلام کی بنیاد قائم ہے. لا الہ الا اللہ یہ درست ہے، سب درست ہے. اور اس میں اگر خلل آیا بددینی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، اس کا کہیں ٹھکانا نہیں. اللہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق ہے. اس سے سینہ نور انوار، نور ایمان سے منور ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ دیکھیے پڑھ رہے بار بار لطف آتا ہے. کسی چیز میں وہ مزہ نہیں جو گھر میں. سینہ نور عنایت سے، اس کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ وجہ قربت بلکہ صبر تقرب بارگاہ الہی ہے. یہ وسیلہ نجات ہے، اور سا کلمہ اس کا سرتاج ہے. جیسے ایک کلمہ ہے سب سرتاج لا الہ الا اللہ سے بڑھ کوئی بڑھ. تمام کلموں کے سرتاج میرے سردار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے، کوئی مقصود نہیں سوا اللہ کے، کوئی محبوب نہیں سوا اللہ کے. بالوں کا اللہ موجود ہے الا اللہ، کوئی موجود کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ.
اگر ترازو کے ایک پلے میں یہ کلمہ ہو اور دوسرے پلے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائے تو اس کلمے کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اللہ ہم لوگوں کو پڑھنے کی توفیق دے. سبحان اللہ بحمدی. اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی نے فرمایا جب تو تنہا ہو اور تیری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو تو سمجھ لے کہ تو حالت نماز میں ہے. نماز نہیں ویسی اگر کلمہ تو لا الہ الا اللہ. اور تحقیق اس کلمے کا ذکر وہ مقالات میں سے صاف سب سے پہلے کفار کے ذکر میں کہ وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا تو اللہ کے سوا اللہ کوئی معبود نہیں تو انکار. سب سے برا کلمہ یہی ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے اس سے انکار کرے, سب سے برا. تو اسی طرح اس کا اچھائی میں بھی یہی ہے. سب سے برا کلمہ یہ ہے کہ اس کلمے کا انکار کیا جائے. تو سب سے اچھا عمل کیا ہوگا؟ اس کلمے کا اقرار, اعتراف, اس کی تصدیق. دوسرے مقام پر اس وقت جب حضور سے کہا گیا ہے اے محمد یقین کر کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں, سب کچھ یہی ہے, اللہ ہے. اللہ کو اسی سے تسلی بھی ہوتی ہے. کچھ بھی ہو اللہ ہمارے ساتھ. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ جب یہ بات تیرے ذہن نشین ہو گئی کہ تو توحید ذکر الہی کے بغیر دوست نہیں ہوتی, یہ بات بھی تیری سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہی اسم آدم ہے. دوسرا باب مرتبہ ہے اسم آدم ہے, یہی ہے لا الہ لا الہ. اسی لیے اس کلمے کا ذکر اذکار میں سب سے افضل, لا الہ الا اللہ کے سب سے افضل تمام اذکار میں یہی افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب لوگوں کو دل سے کہنے کی چلنے کی توفیق بنائے. لا الہ الا اللہ. جس کے دل میں ہوگا اس کو آگ چھو نہیں سکتی. لا الہ الا اللہ. اس کلمے کی فضیلت و مرتبہ کا یہ عالم ہے کہ اگر کافی بھی اس کو سچے دل سے کہہ لے تو اس کے دل سے کو فکر جہالت کی تاریکیاں دور ہو جائیں. ایک مرتبہ ہزاروں سال کا کافر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سب ختم, سب معاف ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی اس ذکر کی قدر کی توفیق دے. دل سے کریں, اگر دل کی صفائی اسی سے ہوتی ہے, تزکیہ کے لیے, تخلیہ کے لیے اسی ذکر کو بتلایا جاتا ہے. تمام مشائخ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, کوئی مقصود نہیں, بلکہ کوئی موجود نہیں, کوئی محبوب نہیں سوا اللہ. اگر کافر بھی اس کو سچے دل سے کہہ لے اس کے دل سے کفر و جہالت کی تاریکیاں دور ہو جائے اور توحید کا نور اس کے سینے کو منور کر دے. لیکن دل سے کہو, دل سے کہو. اگر مومن اس کلمے کا 1000 بار ورد کرے اور ہر مرتبہ ایک ایسی چیز کی نفی کرے جس کی اس نے پہلے نفی نہیں کی تو اندازہ کرو کہ اس کے روحانی مراتب کا کیا حال ہوگا. ایک مرتبہ جب لا الہ الا اللہ کہنے کا یہ درجہ ہے تو کوئی 100 مرتبہ کہتا ہے تو وہاں کوئی کمی ہے. سب کے دربار میں کمی ہے کہ اللہ کے دربار میں کمی نہیں. جتنا کرو اتنا ہی اجر لو. یار بھائی بس اب نہیں تب کرو ہوتا ہے یہ وہاں یہ بات نہیں. اسی سبب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کلمے کے ذریعے سے علم الہی کے حصول کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. یہ بھی فرمایا ہے کہ تو نے جان لیا جیسا کہ حضرت ابراہیم فرمایا اسلم اسلام لا. اس پر حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے کہ اسلم تو میں اسلام لایا. بعض بزرگ فرمایا کہ ہر عبادت کی ایک حد مقرر ہے مگر اس کلمے کے ورد کی کوئی حد نہیں. جیسی میں تو پڑھوں حضرت سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ہم 3000 مرتبہ ذکر اس میں رات کہا
یہیں سے تو شروع ہوتا ہے. ابھی تک تم نے اتنا ہی کیا 3,000 تو بڑھاؤ 6,000 12,000 عام طور سے 12,000 اس میں رات حضرت والا 24,000 اس میں رات ہمارے متعلق حاجی صاحب کے متعلق تو اور آتا ہے کہ یاد میں نہیں آتا کتنا بالوں کا 70,000 کا دیتے ماں محمد صاحب. یہ ذکر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. تم اپنے اندر وسعت پیدا کرو اس ذکر کی قدر کرو تاکہ تم بھی کچھ ہو جاؤ. اس ذکر کے ساتھ ساتھ برائیاں نجاستیں ہوں گی تو معنی بھی ہو سکتی ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ذکر کی قدر کرنے کی توفیق دے, اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اس کو اپنانے کی توفیق دے, اس کے ذریعے سے نجات کی توفیق دے. یہ سب ذکر سے وابستہ ہے. اللہ ہم کو آپ کو سب کو دین حق پر قائم رکھے, اپنے ذکر و فکر کو دل میں ہمارے بسا دے. یہ سوا اس کے کوئی ہے لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. معلوم کریں لا موجود الا اللہ, سوا اللہ کچھ ہے ہی نہیں. اللہ ہم سب کچھ کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی اللہ مغفر فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کے جو برکات ہیں اور کے انوار ہیں ان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے ظلمات تاریکیاں ہیں پوری دنیا میں غفلت کی, اللہ اس غفلتوں کو اس کلمے کے انوار سے فنا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.